اسد اللہ صاحب، سر اس میں پچھلے دنوں میں خاص طور پہ جب یہ ٹرپ ہوا یہاں پاکستان کا، اس سے پہلے بھی نیو یارک ٹائمز میں بھی بہت ایک اہم اس حوالے سے سٹوری آئی۔ ایک تو یہ تاثر جو ہے وہ امریکن پریس میں بہت پھیلا ہے کہ جے ڈی وینس غالباً اس جنگ کے حق میں نہیں ہے، یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ تھا، وہ صرف نائب صدر کے رول میں وہ زیادہ اپنا صرف جس کو کہتے ہیں نا اظہار کر سکتے ہیں خیالات کا، فیصلہ سازی میں اس سے زیادہ ان کا انفلوئنس نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہ پاکستان کا بھی دورہ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی اس طرح کی گفتگو امریکن پریس میں سامنے آئی ہے کہ شاید جے ڈی وینس تک اگر صرف بات ہوتی تو شاید معاملات آگے بڑھ جاتے جنگ بندی یا مذاکرات میں، مگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، اسٹیو وٹکاف ہوں، جیرڈ کشنر ہوں، یہ شاید اسرائیل کے اتنے قریب ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ عرفہ، بہت حد تک صداقت ہے اس میں، بہت حد تک بات انڈورس ہو رہی ہے، لیکن شاید جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ پوری طرح سے مخالفت کر رہے ہیں اس جنگ کی، مخالفت کا ورڈ شاید میں یوز نہیں کروں گا، لیکن ہاں وہ یہ ریزسٹ ضرور کر رہے ہیں، وہ اس ایلیمنٹ کو ضرور ریزسٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ، جس طرح سیکٹری روبیو بھی کہہ چکے یہ بات اور پبلکلی یہ بات سامنے آ چکی، جے ڈی وینس بھی اسی گروپ میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے پش کرنے پہ یا اسرائیل نے یہ وار ان کو جو ہے they sold the war to the US and that's how امریکہ اس جنگ میں انوالو ہوا، تو وہ اس گروپ کا حصہ ہیں۔ پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے شاید وہ مخالفت نہیں کر سکتے، آپ نے بالکل بجا فرمایا، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ ایک ہاکش ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس گروپ میں نہیں ہیں ایٹ لیسٹ، تو اس وجہ سے چانسز بہت زیادہ تھے، اور اس بات میں بھی بہت حد تک صداقت ہے۔ اور ڈی سی کا جو چیٹر باکس ہے، جو اوور آل چیٹر ڈی سی میں رہتا ہے، اس میں اگر آپ سنیں تو اس میں بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ آپ کا جے ڈی وینس کی حد تک ہوتا یا جے ڈی وینس وٹکاف اور کشنر کے بغیر یہ مذاکرات کر رہے ہوتے، اور سب سے بڑھ کے جو کلوزنگ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی جس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے، ریکارڈ فائنلائز نہیں ہوا اور ہم واپس آ رہے ہیں، اس میں بھی ان کی باڈی لینگویج یا ان کی لینگویج وہ نہیں تھی جو آپ کو صدر ٹرمپ کی دیکھنے کو ملے گی یا باقی جو ہاکش گروپ ہے اس کی دیکھنے کو ملے گی۔ تو اس وجہ سے جے ڈی وینس کو بھیجا بھی ان مذاکرات میں اسی لیے گیا تھا۔ ایک تو ایران کا اعتراض ڈیفینیٹلی کچھ شخصیات پہ تھا، وہ بھی اس سے پہلے عمان کے مذاکرات میں شامل تھے، وٹکاف ان میں تھے۔ اب وہاں پہ کشنر کے ہونے کی وجہ سے، جیرڈ کشنر کی وجہ سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ داماد ہیں صدر ٹرمپ کے اور اس وجہ سے ہی، اور ایک بزنس رن کرتے ہیں، اسٹیو وٹکاف کے ساتھ بھی یہی ایسوسیشن ہے۔ لیکن مین کنسرن ابھی تک امریکہ میں نیو یارک ٹائمز سے لے کے واشنگٹن پوسٹ سے لے کے اور بہت سی چھوٹی جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں بائی دا وے آج کل امریکہ میں، ان میں بہت زیادہ اینٹا اسرائیل آئی وڈ سے اور اینٹا وار اس حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ تو ان میں سب میں یہ بات بڑی کامنلی کی جاتی ہے اور بڑی پرسویسولی کی جا رہی ہے کہ اگر جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف امریکہ کا مستقبل یا اس وار کا مستقبل ڈیفائن کر رہے ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، تو شاید ہمیں اور امریکہ کو دوبارہ سے یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں ان کو اس پورے پروسیس میں شامل ہونا چاہیے اور انہی کی طرف سے یہ ہونا چاہیے، تو وینس کو کافی براڈلی سپورٹ ملتی ہے یہاں پہ ایٹ لیسٹ ڈی سی کی حد تک۔